अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 6 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी मुताबिक 16 सितंबर 2018 रोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे देखने वाले किस किस मुल्क में और किस किस जगह मौजूद हैं। अमरीकी अदालत ने सऊदी ख़ानदान को बेटे की कफ़ालत से 2 माह के लिए महरूम कर दिया। अमरीकी अदालत ने सऊदी ख़ानदान से उनके 6 साला बेटे की कफ़ालत के हक़ से महरूम करके बच्चे को अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरी के हवाले कर दिया। सऊदी सफारतखाने की मुदाखलत और केस की पैरवी के लिए वकील का बंदोबस्त किया गया। सुबक न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में मुकीम एक सऊदी ख़ानदान जिनका 6 साला बेटा मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला था, जिसका इलाज अमेरिका के हस्पताल में जारी था, सऊदी ख़ानदान तातीलात गुजारने के लिए सऊदी अरब गया था, जहाँ उनकी वापसी में चंद रोज़ की ताख़ीर हो गई, जिसके सबब बच्चे मामूल के मुताबिक मुआयना न हो सका। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से सऊदी ख़ानदान पर बच्चे के इलाज के लिए गफलत बरतने पर मुकदमा दायर कर दिया गया। जबकि मज़कूरा ख़ानदान तातीलात गुजार कर अमरीका पहुँचा तो अदालती समन उनका मुंतज़िर था। अदालत ने अस्पताल इंतज़ामिया की शिकायत पर सऊदी ख़ानदान से बाज़ पुरस की और उन्हें 2 माह के लिए बच्चे की कफ़ालत से महरूम कर दिया। अदालत ने बच्चे को अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमरीकी ख़ानदान के सपुर्द कर दिया, ताहम सऊदी ख़ानदान को इस बात की इजाज़त दी कि वो बच्चे से मुलाकात कर सकते हैं। सऊदी सफारतखाने की जानिब से वकील का बंदोबस्त किया गया, जिसने अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे के वालिदैन ने हस्पताल इंतज़ामिया को मामूल के चेकअप में ताख़ीर के बारे में इत्तला दे दी थी। अदालत ने अपील की समाअत की और बच्चे को हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा में 1,86,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम मौजूद हैं। हुज्जाज कराम की मदीना मुनव्वरा रवानगी का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर मुक़द्दस में 1,86,000 से ज़्यादा हुज्जाज कराम मुकीम हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी ने गुज़श्ता बरस के आदादो शुमार के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता बरस इन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज कराम की तादाद 2,44,000 थी, जबकि इस साल हुज्जाज की अपने मुल्कों को रवानगी का शेड्यूल वक्त मुकर्रर के मुताबिक जारी है। गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकरमा से मदीना आने वाले हुज्जाज की तादाद 23,000 से ज़ायद रही, जो 647 बसों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जबकि गुज़श्ता रोज़ ही मदीना मुनव्वरा से अपने मुल्कों को रवाना होने वाले हुज्जाज कराम की तादाद 31,311 रही, जिनमें फ़िज़ाई और बर्री रास्ते से रवाना होने वाले हुज्जाज शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों ज़्यादा तादाद पाको हिंद के हुज्जाज कराम की है, जबकि तुर्की और इंडोनेशियन हुज्जाज भी काफ़ी तादाद में शहर मुक़द्दस में मौजूद हैं। हज ऑपरेशन 15 मुहर्रम तक जारी रहेगा, जिसके बाद मोतमरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ताइफ शाहरा पर हादसा, 2 हलाक 3 ज़ख्मी। हिलाल अमर के तर्जुमान शादी अल सवेती ने कहा कि ताइफ शाहरा पर होने वाले अलमनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। अल सवेती ने सुबक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसा की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा के मुतअद्दिद यूनिट्स जाए वक़ूआ पर पहुँच गए, जिन्होंने इमदादी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ज़ख्मियों को हिलाल अहमर की एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुँचा दिया। हादसा का शिकार होने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक़ अरब मुल्क से बताया गया है। शमसी तवानाई मंसूबे का आगाज़, 1 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। सऊदी अरब में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। मंसूबे का आगाज़ वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जापानी ग्रुप के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद किया गया।
شمسی توانائی منصوبہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کی ایک کڑی ثابت ہوگا، جس کی تکمیل سے 1 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ویب نیوز کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں توانائی کے متبادل ذرائع کے حوالے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے شمسی توانائی ایک اہم ذریعے کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس سے انتہائی کم قیمت پر بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے جاپانی گروپ سافٹ بینک کے ساتھ ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے جو معاہدہ کیا، اس سے مملکت میں بجلی کی پیداوار انتہائی آسان اور سستی ہو جائے گی۔ دمام کی سبزی منڈی سے 21 تارکین وطن گرفتار۔ ریجنل بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم کے دوران سبزی منڈی سے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 21 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کے ہمراہ اسپیشل ٹاسک فورس کے دستے بھی موجود تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے 1350 کلو گرام غیر معیاری سبزیاں اور فروٹ بھی ضبط کر کے تلف کر دیے۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر عبدالعزیز السفیان نے کہا کہ سبزی منڈی سمیت دیگر مارکیٹوں میں بھی تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم کو کامیاب بنایا جا سکے۔ شراب فروخت کرنے والا سوڈانی گرفتار۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے سوڈانی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے شراب کی 132 بوتلیں برآمد کر لیں۔ سبق نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ جدہ شاہراہ پر موجود اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکا جسے سوڈانی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر اس میں رکھی گئی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ملزم نے شراب کو منرل واٹر کی بوتلوں میں پیک کیا ہوا تھا تاکہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو دھوکہ دے سکے، مگر اہلکاروں کی تجربہ کاری نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف شراب فروخت کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ یمبو بچوں کو ہراساں کرنے کے شبہ میں غیر ملکی گرفتار۔ ریجنل پولیس نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے مشکوک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا، جس پر الزام ہے کہ وہ محلے کے بچوں کا تعاقب کر کے انہیں پریشان کرتا تھا۔ المدینہ اخبار کی اطلاع کے مطابق یمبو کمشنری میں ایک خاتون کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ ایک غیر ملکی محلے کے بچوں کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ خاتون نے قانون نافذ کرنے والے ادارے سے اپیل کی تھی وہ واقعے کی تحقیقات کریں۔ ریجنل پولیس نے مشکوک غیر ملکی کو گرفتار کر کے اس سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ طائف طالب علم سے نام پوچھنا استاد کو مہنگا پڑ گیا۔ طالب علم سے نام پوچھنے پر استاد کے منہ پر پڑنے والے مکے سے استاد بے ہوش ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق طائف کمشنری کے ایک اسکول میں استاد جس کا کلاس میں پہلا دن تھا، اپنے طلباء کا نام جاننے کے لیے ان کے نام دریافت کرنا شروع کیا۔ استاد حسب معمول ہر طالب علم کے پاس آ کر ان سے نام دریافت کر رہا تھا۔ جب وہ ایک طالب علم کے پاس آیا اور اس سے اس کا نام پوچھنا چاہا تو غیر متوقع طور پر طالب علم طیش میں آ گیا اور استاد کے منہ پر مکہ مارا اور کلاس سے بھاگ گیا۔ حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ استاد چکرا کر گر گیا اور اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ معلم کی یہ حالت دیکھ کر کلاس میں شور مچ گیا، جس پر دیگر اساتذہ اور پرنسپل بھی مذکورہ کلاس میں پہنچ گئے، جنہوں نے فوری طور پر متاثرہ استاد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ہلال امر کو طلب کر لیا۔ زخمی استاد کو ہسپتال بھجوا دیا گیا، جہاں اس کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے۔ مفرور طالب علم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ٹریفک قانون میں تبدیلی، خلاف ورزی دہرانے پر عدالت جانا پڑے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک کا نئے نظام کے مطابق جرمانے کی 30 دن میں عدم ادائیگی پر رقم 2 گنا نہیں ہوگی۔ 1 سال کے دوران ٹریفک خلاف ورزی دوبارہ کرنے پر عدالت میں طلبی ہوگی، جہاں قاضی جرمانے کی رقم انتہائی حد مقرر کر سکتا ہے یا ڈرائیور کو 1 سال تک قید کی سزا سنا سکتا ہے۔ جرمانے کے اندراج کی تاریخ سے 30 دن کے اندر ادائیگی کرنا ہوگی، بصورت دیگر ڈرائیور کو عدالت میں طلب کیا جائے گا۔ استحصال یا دھمکی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال قابل سزا جرم ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو دھمکی دینے یا تکنیکی ذریعے
سوشل میڈیا کے ذریعے استحصال کرنے کی غرض سے کسی ویب سائٹ یا کسی سسٹم کا غیر قانونی استعمال کرے گا تو اسے اطلاعاتی جرم مانا جائے گا۔ اس پر 1 برس تک قید اور 5 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کسی بھی جائز یا ناجائز کام پر آمادہ کرنے یا اس سے باز رہنے کے لیے سوشل میڈیا پر یا تکنیکی وسیلہ استعمال کرے گا تو یہ جرم جانا جائے گا۔ اس پر 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ عدالت نے سعودی طلاق یافتہ خاتون کے حق میں 5 لاکھ ریال کا فیصلہ دے دیا۔ مقام کرما میں اپیل کورٹ نے سعودی شہری کو فرنیچر کے بل کے طور پر اپنی متعلقہ کو 5 لاکھ ریال ادا کرنے کا تاکیدی حکم جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے بھگا دیا تھا۔ طلاق یافتہ نے آئلی امور کی عدالت میں اپنے سابق شوہر کے خلاف فرنیچر کا بل ادا کرنے کا مقدمہ دائر کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس نے طلاق سے پہلے بنگلے کا سارا فرنیچر اپنے خرچ پر خریدا تھا۔ اس کا مجموعی بل 5 لاکھ ریال کے لگ بھگ بنا۔ عدالت نے طلاق دینے والے خاوند سے حقیقت دریافت کی تو اس نے کہا کہ فرنیچر کی بابت اس کی متعلقہ کا دعویٰ درست ہے۔ میں نے بنگلے سے سارا فرنیچر دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ البتہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فرنیچر خریدنے کے لیے اس نے 6,50,000 ریال سے زیادہ نقد دیے تھے۔ بیوی نے فرنیچر فروخت کرنے والے مراکز سے فرنیچر کے 50 سے زیادہ بل جو اس کے اپنے نام سے تھے عدالت میں جمع کرا دیے۔ عدالت نے خاوند سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس 6,50,000 ریال متعلقہ کو دینے کا کوئی ثبوت ہے تو اس نے نفی میں اس کا جواب دیا۔ اس پر عدالت نے خاتون سے حلفیہ بیان لے کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اپیل کورٹ میں مقدمہ گیا تو اس نے بھی آئلی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ حوثیوں نے الحدیدہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ حوثی باغیوں نے الحدیدہ کمشنری میں ٹیلی کمیونیکیشن سروس بند کر دی۔ انٹرنیٹ بند کیے جانے سے اہل علاقہ کو شدید دشواری کا سامنا۔ عاجل ویب نیوز کے مطابق ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے الحدیدہ کمشنری کے متعدد علاقوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت سے شہریوں کو محروم کر دیا گیا۔ باغیوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کے کیبلز کاٹ دیے جس سے سروس معطل ہو گئی اور اہل علاقہ دنیا بھر سے کٹ کر رہ گئے۔ اس ضمن میں الحدیدہ سے تعلق رکھنے والے یمنی شہری جو دیگر علاقوں یا ممالک میں مقیم ہیں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس کاٹ دینے سے انہیں اپنے عزیزوں سے رابطہ کرنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ دوستو یہ تھا آج 16 سپتمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں